بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. امام حسین ہاسپٹل کل اور آج. جی ہاں ناظرین، یہی رہے گا آج کے ہماری اسپیشل پروگرام کا موضوع. ہیلتھ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق براہ راست ایک انسان اور انسانیت کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے بیشتر لوگ اس سیکٹر میں اپنی خدمات کہیں انفرادی حیثیت سے تو کہیں اجتماعی صورت میں پیش کرنا اپنے لیے باعث رحمت اور باعث فخر سمجھتے ہیں. دنیا میں موجود تمام مذاہب کے پیروکار عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں کی تعمیر کے بعد ہیلتھ سیکٹر کی تعمیر و ترقی میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. عوام الناس چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ یا فکر کے ساتھ کیوں نہ ہو، سبھی بہتر سے بہترین ہیلتھ سیکٹر کے متمنی ہوا کرتے ہیں. جہاں سرکاری سطح پر ہیلتھ سیکٹر کی تعمیر و ترقی کو پریورٹی دی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی شعبہ ہزا کو ماڈرن اور سائنٹیفک لائنوں پہ استوار کیا جا رہا ہے. ایک طرف بزنس کلاس اس سیکٹر میں یعنی ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری جانب ایک عام انسان ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ دان، چیریٹی، صدقات، زکوٰۃ اور عطیات پیش کر کے زیادہ سے زیادہ پنیہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہے. ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جملہ مذاہب کے مذہبی پیشوا اور مذہبی اداروں اور تنظیموں کے سربراہاں اپنے اپنے مذاہب کے فالوورز کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرنے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو تمام مذاہب کا مشترکہ مشن ہے وہ یہ کہ عالم میں انسانیت کو فروغ دیا جانا چاہیے اور عالم انسانیت کی بہتری اور بجائی کے لیے خدمت خلق ٹرسٹ اور خدمت خلق ادارے قائم کیے جائیں. خدمت خلق کرنے کے اسی مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر میں مسلم کمیونٹی، خاص طور سے شیعہ کمیونٹی نے یہاں پہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل قائم کرنے کا من بنا لیا تھا 80 کی دہائی میں. ذمہ داروں نے اس ادارے یعنی اس ہاسپٹل، چیریٹیبل ہاسپٹل اور پیرامیڈیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا نام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کرنے کا فیصلہ کیا. مقصد صرف اتنا تھا کہ مذہبی لائنوں سے اوپر اٹھ کر اس ہسپتال میں اور اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں غریب، نادار اور مفلوق الحال بیماروں کا علاج و معالجہ یا تو کم سے کم خرچ جات پر یا پھر مفت میں کیا جا سکے. اور اس پیرامیڈیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں غریب، نادار یعنی مالی اعتبار سے کمزور تعلیم یافتہ بچوں کو ٹریننگ فراہم کی جا سکے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. امام حسین علیہ السلام ہسپتال اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو تعمیر کرنے کا مشن کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے درکار تھے، اور اس سے بڑھ کر ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 20 کنال پر مشتمل غیر زرعی زمین درکار تھی. بقول شاعر، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ کی خوشنودی اور انسانیت کی بہبودی کے لیے جب کوئی مشن یا کوئی کام دائرہ دست لیا جاتا ہے تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے. وہی مدد اللہ نے اس بڑے پروجیکٹ کی تعمیر کرنے والے مہان اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی. اللہ کے جن نیک بندوں کے پاس زمینیں موجود تھیں انہوں نے زمین فراہم کی، زمین ڈونیٹ کی، اور جن کے پاس مال و زر موجود تھا انہوں نے مال و زر اس راہ نیک میں نچھاور کر دیا.
راجندر چاکو نامی ایک ماہر آرکیٹیکٹ نے 1999 عیسوی میں ہسپتال حاضہ کا ڈیزائن تیار کیا اور 1990 عیسوی میں اس وشال پروجیکٹ پہ تعمیری کام شروع کیا گیا۔ اللہ کی مدد، عوام کے تعاون اور ذمہ داروں کی محنت اور خلوص کا یہ نتیجہ نکلا کہ چند ہی برسوں کے دوران یہ مہان پروجیکٹ 3 منزلہ ہاسپٹل جو لگ بھگ 100-150 کمروں پہ مشتمل ہے پائی تکمیل کو پہنچ گیا۔ ہسپتال حاضہ میں منتظمین نے تمام تر بنیادی طبی اور تعلیمی سہولیات کو میسر رکھنے کی کوشش کی۔ ماہر ڈاکٹروں اور قابل پیرامیڈیکل سٹاف کو ہسپتال میں تعینات کیا گیا۔ لگ بھگ 2 دہائیوں تک ہسپتال حاضہ عوام کی توقعات کے عین مطابق کام کرتا رہا۔ ہر طرح کے مریض بلا لحاظ مذہب و ملت، مسلک، ذات پات، اونچ نیچ، امیر غریب اور رنگ و نسل کے ہسپتال حاضہ سے استفادہ کرنے لگے۔ جو ہی امام حسین ہاسپٹل ترقی کے منازل طے کرنے کی طرف گامزن ہونے لگا تو اسی اثنا میں سیاسی بازیگروں اور مذہب و مسلک کے سوداگروں کی نظر اس پر پڑی۔ انہوں نے بنیادی اختلافات سے اوپر اٹھ کر قومی اثاثے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا، اور جن نان پولیٹیکل اشخاص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس اتنے بڑے ادارے کو قائم کرنے میں دل و جان سے محنت مشقت کی، ان کو سائڈ لگانے کے لیے یہ سیاسی لوگ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لڑائی عدالت تک پہنچ گئی۔ جب ہاسپٹل کے اصلی ٹرسٹیز سیاسی بازیگروں اور مذہبی سوداگروں کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو گئے تو اس وجہ سے ہسپتال کا انتظام و انصرام متاثر ہونے لگا۔ جب اس لڑائی نے طول پکڑا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہسپتال روبت زوال ہو گیا۔ ڈونیشنز اور عطیات کی ریل پیل بند ہو گئی۔ انکم بند ہونے کی وجہ سے ملازموں کی تنخواہیں رک گئی۔ ادویات اور دیگر ضروری ساز و سامان کی سپلائی بند ہو گئی۔ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ملازموں نے ہسپتال کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اور جس ہسپتال میں ملازم موجود نہیں، ادویات دستیاب نہیں، وہاں پر بیمار کیوں اور کس لیے آ سکتے ہیں؟ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہسپتال کبھی بیماروں مریضوں کی آش بن چکا تھا، آج کی ڈیٹ میں تبیلے کا منظر پیش کر رہا ہے، آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ امام حسین نامی یہ ہسپتال اس وقت اوباشوں اور بدماشوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ شراب اور نشیلی مصنوعات کا کاروبار کرنے کے لیے تجارت گاہ بن چکا ہے۔ یہاں پر ہر طرف تباہی و بربادی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جس ہاسپٹل کو تعمیر کرنے میں کروڑوں روپے کی حلال کمائی خرچ ہو چکی ہے، وہ ہاسپٹل اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی یہ موجودہ حالت دیکھ کر دل چھلنی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب جب کہ عدالت عالیہ نے سابقہ اور اصلی ٹرسٹیز کو بحال کرنے کا فیصلہ صادر کیا تو اب ان کو چاہیے کہ ہسپتال کی پرانی شان و شوکت کو دوبارہ بحال کرنے کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوز کریں، اور اس ہاسپٹل کو مریضوں اور بیماروں کے علاج و معالجہ کے لیے جتنا جلد ممکن ہو سکے اتنا جلد چالو کریں۔ شکریہ ناظرین، تھینکس فار واچنگ BBC۔